اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عظیم معجزات سے نوازا، ان میں ایک بہت بڑا معجزہ معراج بھی تھا۔ اور عالم بالا آسمانوں کے متین اور فرشتے اور اللہ کی جو مخلوق بھی وہاں تھی، انہوں نے یہ جانا کہ عالم بشریت کی زد میں وہ بھی ہیں۔ اور وہاں پہ موت کا ورود نہیں ہے، اور وہاں کسی کو موت نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں زمانے کا اثر نہیں ہے۔ وہ جہان دن اور رات کی گردش سے بہت ماورا ہے، تو کروڑوں اربوں سال سے جو وہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک بشر، ایک انسان اور سید البشر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اسرار بتائے، اور جس طرح ہر آدمی کی زندگی میں کوئی بھید ہوتا ہے، کوئی راز ہوتا ہے، اور مر جائے اور گھر والے سر پھوڑ لیں، وہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتا، اس کائنات میں بھی اللہ کے بہت سے راز ایسے ہی ہیں۔ اور اللہ وہ راز یا تو کسی پہ نہیں کھولتا، اور اگر کھولتا بھی ہے تو اپنے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے حقیقی قرب سے نوازا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو یہ جو رزق ہے، کھانا پینا، پیسہ دولت، یہ اللہ کا بہت بڑا راز ہے۔ اور اللہ یہ راز انبیاء علیہ السلام پر اور اپنے خاص اولیاء مقربین رحمہم اللہ پر کھولے تو کھولے۔ عام آدمی اگر خدا کے اس راز کو جاننا چاہے تو قطعاً ممکن نہیں ہے، سر مارے پیٹ کے مر جائے، مگر خدا کا یہ راز عام آدمی کو نہیں کھولتے، نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک بھائی لاکھوں میں کھیل رہا ہے اور دوسرا فاقے میں ہے، دونوں طرف سڑک کے تنور ہیں، اس طرف روٹیاں لگوانے والے لائن لگی ہوئی ہے، اور
اور یہ بیچارہ لکڑیاں جلا جلا کے شام کو فارغ گھر چلا جاتا ہے، اس بیکری پہ رش اتنا ہے اور اس بیکری کو کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ سارے اس دکان پہ جاتے ہیں، اس پہ نہیں جاتے؟ یہ اللہ کا راز ہے۔ اور یہ راز نہیں سمجھ میں آتے، ساری عمر دعا مانگتا ہے رزق کی وسعت کی، اور اللہ نہیں دیتا۔ اور جس کافر کو کبھی خدا کا نام لینے کی توفیق نہیں، صبح شام دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ کہتا ہے اسے اتنا دیا اور مجھے کچھ نہیں دیتے، یہ راز ہے، وہ جانے اور اس کے کام نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی طرح اللہ کے بہت سے راز جو اس کائنات میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں میں اور زمین پر اپنی بادشاہی کی نشانیاں اور راز ابراہیم علیہ السلام کو کھول دی۔ ہم نے انہیں دکھایا کہ دیکھو آسمان میں ہماری کیسی بادشاہی ہے، اور انہیں دکھایا کہ زمین میں دیکھو ہماری کیسی بادشاہی ہے۔ اور اللہ جب کسی شخص کو دکھاتا ہے اور کوئی راز کسی پر کھلتا ہے تو آدمی خود حیرت کے مارے گنگا ہو جاتا ہے، بتا نہیں سکتا کہ کیا دیکھا۔ ہزاروں چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ تاریک رات میں آپ گلی میں جا رہے ہیں، کسی سوچ میں آپ گم ہیں اور اچانک پاؤں میں سانپ آ گیا، ایسا شدید خوف طاری ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میں بات بتا نہیں سکتا، کیسا خوف، کیسی دہشت طاری ہو گئی۔ اس طرح اللہ جو اپنے راز بتاتا ہے، آدمی ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اے پروردگار تیری قدرت کائنات پر کتنی ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ریت کے ذرے پہ جو ہماری قدرت ہے وہ تمہیں ہم دکھائیں؟ تو اس نے کہا میرے رب دکھا۔ تو جب اس پہ قدرت خدا کی ایک ریت کے ذرے پر دکھائی گئی تو ہفتوں صوفی بیچارہ گم ہو گیا، بات نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ نے کیا نشانی دکھائی۔ ان نشانیوں کو دکھانے کے لیے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم انہیں اس لیے لے کے گئے تھے تاکہ انہیں اس کائنات کی نشانیاں دکھائیں، اس دنیا میں اپنے ہونے کی ثبوت اور یہ چیزیں دکھائیں۔ حضرت مجدد الفسانی سندھی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک جملہ فارسی کا لکھا ہے، اور اگر آپ اسے سمجھ سکیں تو کمال کی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ازرفتن تا بردن فرقیست عظیم، خود جانے میں اور کسی کو بھیج کر بلانے میں زمین و آسمان کا فرق۔
گئے نہیں، لے جائے گئے، اور جانے میں اور لے جانے میں زمین آسمان کا فرق۔ اسی لیے جب مکہ مکرمہ سے حرم شریف سے چلے تو جگہ جگہ پہ اللہ نے نشانیاں دکھائیں، اور 9 جگہیں ایسی تھیں جہاں پر حکم ہوا کہ یہاں اتریں اور 2 نفل پڑھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، اور نزل تشریف لے چلیے یہاں زمین پہ، صلی اور 2 رکعتیں پڑھیے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے زمین پہ غور کیا تو ہر طرف کھجور کے درخت تھے، اور میں سمجھا کہ یہ شام کی زمین ہے، کیونکہ شام میں کھجور کے درخت زیادہ ہوتے تھے۔ یہ تو اب میں نے ہجرت کی تو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ۔ آگے چلے تو انہوں نے کہا یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ جب رکعتیں پڑھ لی تو اس نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے آ کے بیٹھے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ فلما ورد، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا 2 لڑکیاں الگ سے کھڑی ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی، کمزور ہیں، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ مجمع چھٹ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جانور لیے، اور انہوں نے پانی ان جانوروں کو پلایا، اور لڑکیاں لوٹ گئیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فلما تولی الی الظل، اور جب موسیٰ پلٹے ہیں اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر، میرے پروردگار جو چیز بھی آج آپ مجھے دے دیں، خیر خیریت کی کوئی چیز، فقیر، اللہ میں بھکاری ہوں، مانگنے والا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب دنیا چھوڑ دے اور اس پورے شہر میں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو جاننے والا نہیں تھا، جب آدمی بے سہارا ہو جائے اور آدمی کو لوگ یہ کہہ دیں کہ ناکارہ ہو بابا جی، اب اس گھر میں جگہ نہیں ہے، اور جب لوگ قطع تعلق کر لیں، سب سے مؤثر دعا اور مدد حاصل کرنے کا ذریعہ یہ دعا ہے، بار بار پڑھے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، اور اللہ اس تنہائی میں جو چیز آپ مہربانی فرما کے دے دیں، اللہ فقیر، میں تو بندہ تیرا فقیر ہوں۔ اور آگے چلے، اور جبریل امین نے کہا یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غور کیا، ہر طرف محلات بنے ہوئے، بڑے بڑے گھر، اور اس ٹیلے پہ مجھے کہا کہ رکعتیں پڑھیں، اور میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے پوچھا کہ اس ٹیلے پہ کیوں مجھے نماز پڑھواتے ہو؟ تو نسائی کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا یا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر ایک جگہ اتارا، یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کا مدین، یہاں وہ ہوتے تھے۔ پھر ایک جگہ اتارا، کہا یہاں 2 رکعتیں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تھے۔ ان اماکن اور جگہوں میں خود سے کوئی پاکی نہیں آئی، اللہ کی کسی پاک اور نیک بندے نے پاؤں رکھا ہے تو وہ زمین متبرک ہو گئی۔ 9 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا اور کہا نماز پڑھیے، اور اسی لیے امت نے 100-125 سال پہلے جو لوگ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی
اپنی جگہ پر بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا امتی خود ان کی جائے پیدائش پہ کیوں نفل نہیں پڑھ سکتا؟ یہ سب باتیں اس وقت تھیں جب تک کہ یہ سعودیہ میں وہابیت کا انقلاب نہیں آیا تھا۔ اللہ کے بندے ان جگہوں کی قدر و قیمت جانتے تھے اور احترام کرتے تھے کہ اللہ کے نیک اور پاک بندوں کے پاؤں نے اس زمین کو چھوا ہے۔ اور پھر بیت المقدس تشریف آوری ہوئی اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، انگن نبی اور کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور بیت المقدس سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دیکھیں۔ تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جبریل نے کہا ھذا موسیٰ، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، قائما یصلی فی قبرہ، حالت قیام میں ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرب تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ قبر شریف میں بھی نماز ہو رہی تھی، اور آپ نے فرمایا عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں دکھاتا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، وہ بیت المقدس کی اس مسجد کے بالکل پاس ہے، اور مٹی بہت زیادہ تہیں اوپر جم گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر نیچے زمین میں چلی گئی ہے۔ فرمایا تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتا عمر کہ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اور کسی سے کیوں نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ ہوتے؟ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، نام عمر رضی اللہ عنہ کا لیا اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ ایسی تھی جو اس منظر کو دیکھ سکتی تھی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انگریزوں کی تعلیم کا اثر تھا، اور ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا علامہ ایک مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکا، مولویوں کو تو کچھ آتا نہیں، آپ کے پاس آیا ہوں آپ مسئلہ حل کریں۔ کبھی علماء سے پوچھو مجھے تو مسائل نہیں آتا، نہیں آپ۔ اس نے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ایک یہودی نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ یہ حدیث صحیح ترمذی میں آتی ہے۔ لڑکے نے کہا علامہ صاحب حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس یہودی سے کہ اچھا بھئی تم بتاؤ کون گواہی دے؟ یہ درخت اگر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول تو مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مان جاؤ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا زمین شق ہوئی، وہ درخت چل کے آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ گر گیا، اور آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول۔ اس نے کہا بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا ہوں، علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جھک سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سمجھدار آدمی کہتا ہے ماننا پڑتا ہے لیکن کیسے ممکن ہے؟
تو علامہ نے کہا مجھے اتنا کچھ تو نہیں پتا بھئی علم کیا چیز ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر لمحہ ایسا آ گیا تھا کہ انہوں نے درخت کو چلتے آتے اور جھکتے دیکھ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ غور فرماتے تو پوری کائنات ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی۔ اللہ یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ اسی لیے وہ قبر کے متعلق فرمایا کہ عمر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تو دکھاتا موسیٰ علیہ السلام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے اور کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا رکوع یا سجدے میں ہیں، اور یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں، اور مجھے اتنی شدید پیاس محسوس ہوئی کہ ایسی پیاس لگی نہیں تھی، تو میں نے جبریل سے کہا کہ بڑی سخت پیاس ہے۔ انہوں نے 3 پیالے سامنے رکھے اور ایک پیالے میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا، اور کہا کہ آپ چن لیں کس چیز سے پیاس بجھانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں غور کرتا رہا اور پھر میں نے دودھ کا پیالہ لیا، اور میں نے جب اسے پیا تو اس دودھ کا اثر میری پیشانی اور ناخنوں میں اس کی تری آ گئی، اتنا زیادہ میں نے اس دودھ کو پیا تھا کہ پیاس بجھے۔ اور جبریل نے شراب کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا لو اخترت ھذا، اگر آپ یہ شراب کا پیالہ چن لیتے نا لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے صحیح چیز دودھ کا انتخاب فرمایا۔ بتایا گیا کہ دودھ علم تھا، اس امت کے نصیب میں اللہ نے علم لکھ دیا، اور شہد دنیا تھی اس کو نہیں چنا، اور شراب گمراہی تھی اس کو بھی نہیں چنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی امت میں بڑا ہوتا ہے علیہ السلام، وہ کسی چیز کا انتخاب کر لے تو اس کا انتخاب پوری امت پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح خاندان، قبیلے، کنبے میں بڑا آدمی جو فیصلہ کر لے، پوتے پڑپوتے، بیٹے بیٹیاں، نواسے پڑنواسے سب کے سب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ بڑا گمراہی اختیار کر لے تو پوری نسل گمراہ ہو جائے، اور بڑا ہدایت پہ چلے تو پوری نسل ہدایت پہ آ جائے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کون نماز پڑھائے گا، اور جبریل نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دوسرا سفر آسمانوں کا اختیار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اب وہ اللہ کی زیارت کیسی تھی، کس طرح کی تھی، کس نوع کی تھی، کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوتی تھی۔ یہ بیداری کی جو معراج ہے یہ ایک بار ہے، اور خواب کی معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کئی مرتبہ ہوئی۔ صبح کی نماز میں اتنی تاخیر سے تشریف لائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سورج دیکھ رہے تھے کہ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، اور آ کے جلدی جلدی 2 رکعتیں ہمیں پڑھا دی، اور سلام پھیرتے ہی ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو
میں تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا، اللہ کا قرب، بڑا دخل ہے اس میں نماز۔ یہ جتنے اسلامی نظام اور خلافت اور یہ اور وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کی نماز دیکھو۔ جو شخص نماز بھی نہ پڑھتا وہ اسلام نافذ کرنا تو درکنار، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام چیز کیا ہے۔ اس لیے یہ تہجد کو بڑا دخل ہے اللہ کے قرب میں۔ ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ساری رات سوئی اور کسی بھی وقت اٹھا اور چند نفل پڑھ لیے، یہ قیام اللیل ہو گیا۔ جو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اللہ کے حضور کھڑے رہیے۔ یہ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات کو سوئی نہ، فجر پڑھ کے پھر سوئے، عشاء سے فجر جاگتے ہو گئی، کوئی کام دین دنیا کا یا دنیا کا کام تو نہ سمجھو، دین کے کام کرتا رہا کچھ اور، پھر آخر پہ یہ قیام اللیل۔ اور تہجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سوئے اور پھر اٹھے، اس لیے قیام اللیل سے تہجد افضل ہے، کیونکہ سو کے اٹھنا بڑا دشوار ہے۔ اسی لیے اس کی سب سے آسان صورت شریعت نے رکھی ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھے، اور وتر اور سنتوں کے درمیان 2، 4، 8، 10 نفل جتنے پڑھ لے، یہ تہجد ہے۔ سب سے ہلکا درجہ تہجد کا یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عشاء کے 4 فرض اور پھر 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ یہ جو 2 نفل انہوں نے سنت موقدہ اور وتر کے درمیان رکھے ہیں، یہ اسی لیے کہ کوئی مسلمان تہجد سے محروم نہ رہے، چلو 2 نفل ہی پڑھ لو۔ ارشاد فرمایا کہ میں تہجد کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اونگ آ گئی، اور اونگ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور اللہ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنے رب کو دیکھا، بہت خوبصورت حالت میں، بہت ہی زیادہ بلند، ارفع، اعلیٰ، اجل، اتم و امجد حالت میں دیکھا۔ اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، میرے فرشتے ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کو پڑھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا ہے۔ میں نے کہا میرے رب مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اور اس کی فوجت تو برقع فی ظہری، ٹھنڈک میں نے اپنی پشت پہ، پیٹھ پہ محسوس کی۔ اور اللہ نے فرمایا اب فرمائیے کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ فرشتے یہ بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ اور انہیں جواب ملا دوسرے فرشتوں کی جماعت سے کہ آپ کی امت کے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں، اور خاص طور پہ مغرب، عشاء اور فجر اندھیرے کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں، اور وضو کریں اس وقت جب دل نہ چاہ رہا۔ سخت سردی میں کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور گرمی میں اوپر سے نل کا گرم پانی آ رہا ہے، کیا کرے؟
اور پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ جنت کے درجے فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرشتے کہتے ہیں جنت میں مومن کے درجے کیسے بلند ہوں گے؟ تو مجھ سے پوچھا پھر کیا جواب ملا؟ میں نے عرض کیا اے رب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں لوگوں کے درجے بلند ہوں گے، جتنا کوئی شخص زیادہ سلام کرے گا اتنا ہی جنت میں بڑا درجہ پائے گا۔ اس لیے ہمیشہ سلام کرنا چاہیے، ہمیشہ چھوٹا بڑا اٹھتے بیٹھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور دوسری چیز یہ فرما دی کہ میری امت کے درجے فرشتے کہتے ہیں جنت میں بلند ہوں گے کھانا کھلانے سے، اور تیسری چیز یہ بتا دی کہ کھانا کھلانا، سلام، اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا۔ اور پھر میرے رب نے مجھے کہا، یہ حدیث کے آخر پہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درسوہا، اس حدیث کو لوگوں کو سناؤ، لوگوں کو تعلیم دو۔ یا میں آپ کو سنا دی نا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت کے لوگوں سے کہیے کہ نماز میں یہ دعا مانگا کریں۔ یہ بڑا خاص تحفہ ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت کے لوگوں سے کہیے کہ نماز میں سلام سے پہلے درود شریف کے بعد کوئی رب اجعلنی پڑھتا ہے، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہے، کوئی کچھ۔ فرمایا اپنی امت سے کہو کہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں نیکی کے کام کرتا رہا، وترک المنکرات، اور اللہ جو تیری نافرمانی اور گناہ کی صورتیں میری زندگی میں ہیں، اے پروردگار میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں، میری زندگی پاک ہو جائے۔ وحب المساکین، اور اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں غریب لوگوں سے محبت کروں، وان تغفر لی وترحمنی، اور اے اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرما دے اور مجھ پر رحم کر۔ فَإِذَا أَرَدتَّ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، یہ دیکھو کیسی زبردست بات ہے۔ اور اے اللہ جب تو ارادہ فرما لے کہ میرے خاندان، میرے کنبے، میرے شہر، میرے قبیلے میں تو نے کوئی آفت مصیبت بھیجنی ہے، فتوفنی غیر مفتون، اللہ اس آزمائش کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے نیک بندے، ان کی محبت بھی مجھے ملے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ وہ نیک کام کروں کہ پروردگار ان کاموں کے صلے اور جزا میں تیری محبت میرے شامل ہو۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ میں یہ دعا فوٹو کاپی کرا کے لے آیا تھا کہ آپ لوگ اتنی محنت اتنا وقت نکال کے آئے ہیں تو چاہیے کہ کچھ سیکھ کے جائیں، تو یہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا نام؟ ہاں، مخلص عبداللہ صاحب کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ فوٹو کاپی ہے، اس دعا کو یاد کیجیے، آپ آئے ہیں اسی کے جائیے، اسے نماز میں پڑھا کیجئے، سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے گا۔ یہ عبداللہ صاحب کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق۔